ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو، یہ نیا طریقہ ہے. کھڑے ہوتے ہو، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہو اور پھر کیا پڑھتے ہو؟ درود و اونچی اونچی. اچھا، وہ کہتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے. میں نے کہا ادھر آؤ، کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ کہنے لگے 4. میں نے کہا پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے ثنا. میں نے کہا دوسری تکبیر کے بعد؟ کہنے لگا درود. میں نے کہا ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں؟ اللہ، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے ہو. اس وقت تمہیں کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ نیا طریقہ ہے؟ دو جواب. چپ. کوئی نیا طریقہ ہم نے ایجاد نہیں. نبی کا نام چومتے ہو. میں نے کہا اچھا نیا طریقہ، بتاؤ کیسے نیا؟ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. وہ مجھ سے پوچھنے لگ گئے. میں نے کہا یہ حضرت آدم کی بھی سنت ہے، حضرت ابو بکر کی بھی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے اپنے نبی کا نور رکھا، وہ ان کی پیشانی سے چمکتا تھا. عرض کی مولا یہ جو نور ہے جس کو سب دیکھ رہے ہیں، میں کیسے دیکھوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اپنے دونوں انگوٹھے کے ناخن جمع کرو. انہوں نے کیے، وہ نور ان میں چمکا، انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. ٹھیک ہے، ایک طریقہ. دوسرا سن لو. مؤذن اذان کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر پاس بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا مؤذن نے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے اپنے دونوں انگوٹھے کے ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا. میرے نبی دیکھ رہے ہیں. حضور 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 نے یہ نہیں کہا ابو بکر میں نے تو ایسا نہیں سکھایا، یہ جو تم نے ابھی کام کیا ہے میں نے تو نہیں سکھایا، قرآن کی کسی آیت میں بھی نہیں ہے، میں نے کسی اپنے فرمان میں بھی حدیث میں بھی نہیں کہا کہ ایسا کرو. حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. مزید تفصیل پڑھنی ہو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے تقبیل الابہامین، عربی نام ہے، اردو نام ہو گیا انگوٹھے چومنا. والد صاحب نے رسالہ لکھ دیا آسان کر کے، جس کا دل چاہے اس میں پڑھ لے. موضوعات کبیر میں جواب دیا امام ملا علی قاری نے اس کا. جو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث بنائی ہوئی ہے ایسی نہیں، انہوں نے جواب دیا. کسی نے کہا ضعیف ہے، کسی نے کہا یوں ہے، کسی نے کہا یوں ہے. امام ملا علی قاری نے جواب دیا. حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ لازم، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم. جب صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے تو یہ تو ہم پر لازم ہو گیا ہے. وہ محبت والے چومتے ہیں، دوسرے نہیں چومتے. بتاؤ اس میں کون سا نیا طریقہ؟ پھر چپ. یہ جی تم کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو. میں نے کہا اچھا کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. تو میں نے کہا قرآن پر اعتراض ہے، پڑھنے پر اعتراض ہے یا کھانا سامنے رکھنے پر اعتراض ہے؟ تین باتیں ہیں نا. ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے پر اعتراض. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر اعتراض. یا پھر کھانا سامنے رکھنے پر اعتراض. تو اگر کھانا سامنے رکھنے پر اعتراض ہے تو جھگڑا نہیں کرو، تم سائیڈ پہ رکھ لو. سائیڈ پہ بھی پسند نہیں، تم پیچھے رکھ لو، نہ رکھو. پڑھنے پر اعتراض
اعتراض ہے یا قرآن پڑھنے پر اعتراض ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم تم بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو میں نے کہا اگر زیادہ آیتیں پڑھ لی جائیں تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی؟ ایک آیت پڑھنا جائز ہے، زیادہ پڑھ لیں تو کچھ نقصان؟ چپ بھئی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، 7 آیتیں پڑھ لی تو کیا نقصان ہو گیا؟ ایک آیت بھی پڑھنی ہے، 7 بھی پڑھ لی تو کوئی نقصان ہو گیا؟ نہیں جی قرآن نہیں پڑھ، لیکن یہ طریقہ تمہارا ایجاد کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا حدیثیں پڑھی ہیں کبھی؟ کہنے لگے جی پڑھی ہیں۔ میں نے کہا جی اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، ایک زوجہ محترمہ حرم شریف میں داخل ہوئی، کھانا حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ، اس گھرانے کو حضور سے بہت پیار تھا، کھانا بنا کر بھیجا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کھانا اندر لے جاؤ، میری بیوی کو دے دو اور کہو کہ میں ابھی آتا ہوں آ کے کھاؤں گا۔ اگر ایسا کرتے کسی کو اعتراض ہوتا، انہی کے لیے آیا تو حضور نے کھانا سامنے رکھ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے کھانا سامنے رکھ کر جو چاہا پڑھا، جو چاہا، اونچی، کہاں؟ کھانے پر، کھانا سامنے رکھ کر جو چاہا پڑھا۔ تم کہتے ہو کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا نیا طریقہ ہے، میں تو نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ کس کی بات بتا رہا ہوں؟ اب بولو، چپ۔ آپ نے حدیث پوری سننی ہے، چلے پوری سنا دیتا ہوں۔ سنانی تو اتنی تھی کہ نبی نے خود کھانا سامنے رکھ کر پڑھا۔ اب حدیث پوری سن لو۔ بندے تھے بہت زیادہ، کھانا کتنا تھا؟ اونچی بولیں، 2 آدمیوں کا کھانا تھا۔ حضور نے کھانا رکھ کر فرمایا 10-10 آتے جاؤ۔ وہ 10-10 کر کے آتے رہے، 300 بندہ کھا گیا، کھانا کم نہیں ہوا۔ ہمیں ثبوت مل گیا نبی سے کھانا سامنے رکھ کر پڑھنے کا۔ اب اس کو کوئی نیا طریقہ کہہ سکتا؟ اونچی لائیں، یہ سوچ سوچ کے نکال کے لائیں نیا طریقہ، میں جواب دوں گا۔ میں نے صرف جھلکیاں دکھائی ہیں آپ کو۔ اعتراض کرنے والے سنو، ہم عبادت کے طریقے خود بناتے۔ کہنے لگے دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک تم پڑھتے ہو؟ حضور نے تو درود ابراہیمی سکھایا ہے، اس کا بھی جواب لے لو۔ عربی آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ التحیات پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ آگے کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یا نبی سلام علیکہ اور ایھا النبی میں فرق کیا ہے؟ اگر عربی آتی ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی یا نبی سلام علیکہ، فرق کیا ہے؟ چپ۔ اچھا، صحابہ آئے حضور کے پاس کہ حضور نماز میں آپ کو سلام کیسے کرنا، یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ درود کیسے بھیجیں؟
سلام تو ہو گیا، درود کیسے بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ سیدنا نہیں لگاتے تو لگایا کرو، ٹھیک ہے؟ اپنا نام تو صاحب لکھنا ہے، جناب لکھنا ہے، تو نبی کے نام کے ساتھ سیدنا نہیں لگانا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں گے حضور نے نہیں سکھایا، تو وہ کیا خود کہتے کہ مجھے اس طرح کہو؟ یہ تو ہمارا امتحان ہے نا کہ ہمیں کتنی محبت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیجئے اب پتہ کیا چلا؟ آیت درود و سلام میں ہے صلو علیہ وسلموا، درود بھیجو ان پر اور سلام، اور آپ صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو اس میں تو سلام ہے نہیں، حکم ہے دونوں کے بھیجنے کا۔ اب کیا کرو گے؟ بولو۔ نماز کے لیے تو وہ ہو گیا کہ پہلے سلام بھیجا تو بعد میں درود ابراہیمی، پتہ چلا کہ وہ نماز کے لیے ہے۔ اب نماز کے باہر آپ نے درود و سلام دونوں بھیجنے ہیں، تو اگر صرف درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ تو ہو جائے گا، درود سلام کہاں جائے گا؟ آیت میں حکم تو دونوں کا ہے کہ درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، اور سلو کے ساتھ تسلیہ نہیں فرمایا۔ آیت میں غور کریں، سلو کے ساتھ تسلیہ نہیں فرمایا، سلمو کے ساتھ تسلیمہ فرمایا۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ درود سے تو نہیں روکیں گے، سلام سے روکیں گے، اس لیے ساتھ تسلیمہ فرمایا، سلام بھیجو۔ سلام بھیجنا کیا مطلب؟ کہ سلام خوب بھیجنا، چھوڑنا اونچی۔ تو اگر صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو سلام پھر کیسے پڑھیں؟ تو ہم نے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دونوں ہو گئے۔ اچھا، میں نے گھیرا، میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بتاؤ کون سا بھیجتے؟ ہم تو کہتے ہیں نا اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج ان پر، تو اللہ کیا پڑھتا ہے؟ کیا اللہ بھی یہی کہتا ہوگا اللہم صلی؟ نہیں، تو اللہ یہی فرماتا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذہن میں رہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت، میں نے آپ کو جواب دے دیے۔ اب درود و سلام کی آیت میں کوئی قید نہیں ہے۔ کہتے ہیں جمعے کے دن اکٹھے ہو کے پڑھتے ہو، تو میں نے کہا تم قید دکھا دو قرآن کی آیت میں کہ اکیلے پڑھنا، جمع ہو کے نہیں پڑھنا۔ تم قرآن کی آیت میں قید دکھا دو کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، باندھ کے نہیں پڑھنا، دکھاؤ۔ جب اللہ نے قید نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو لگانے والے؟ ہمیں تو یہ ہے ادب سے پڑھنا ہے، جب بھی پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ ادب سے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ادب سے۔ تو یہ میں نے صرف جھلکیاں دکھائیں آپ کو کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نئے طریقے، تو ہم نے کوئی نئے طریقے نہیں۔ اب ہم گواہی دیتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا شہادت، اللہ اور اس کے رسول کی، فرشتوں کی، کتابوں کی، جنت دوزخ کی، قیامت کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی گواہی دیتے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ نماز ہمیں کس نے سکھا دی؟ لفظ نماز تو فارسی کا لفظ ہے، عربی میں تو لفظ صلاۃ ہے۔ تو الصلاۃ کے لغت کھولیں تو کتنے سارے معنی نکلتے ہیں۔ یہ نماز کہاں سے بنا لیے؟ تو ہم نے خود اپنی نماز نہیں بنائی، نبی نے سکھائی ہے۔ کس نے سکھائی ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں صلو
کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، جس طرح مجھے، اونچی کہیے ایک بار اور، کیوں کہلوایا ہے؟ راز ہے، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ان جیسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، ان جیسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، کیا مطلب؟ عبادت رب کی کرنی ہے، ادائیں میری اپنانی ہیں، تو جو میری ادائیں اپنائے گا وہ رب کا عابد بن جائے گا، عبادت گزار وہی شمار ہوگا۔ اچھا آئیے حج کو ساتھ ملاؤں۔ حج اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے نکلنا، اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے جانا، اس کا جو طریقے ہیں اس کو پورا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی، اسلام کا 5واں رکن ہے، پلر ہے، ستون ہے۔ احرام، سلا ہوا لباس، مرد، عورت نہیں، عورت کے تو صرف احرام اس کے بال چھپانا ہے، مرد کے لیے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، 2 چادریں بغیر سلی ہوئی۔ کس کی نقل ہے؟ آپ نے سر ننگا رکھنا ہے، پاؤں میں چپل پہننی ہے، جوتا نہیں پہننا، اوپر کی ہڈی جو پاؤں کے اوپر کی ہڈی ہے کھلی رہے، عورت کے لیے یہ قید نہیں ہے، مرد کے لیے کھلی رہے۔ آپ نے گھر سے چلنا ہے، میقات سے پہلے پہلے احرام، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے نیت کرنی ہے، تلبیہ، لبیک کہہ لیا کریں، جانے قبولیت کی گھڑی اور حاضری لکھی جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آجی پکار رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 2 بغیر سلی چادریں، ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے، سلا ہوا لباس چھوڑ دیا۔ کوئی کہے یار دیوانہ ہے، تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کپڑوں کے لیے، 2 چادریں لے لی ہیں۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ یہ تمہیں دیوانہ نظر آ رہا ہے، یہ سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے، ایسے نہیں بنا ہے۔ یہ اس نے سلا ہوا لباس، اور سلائی تو ہوتی ہے جوڑنے کے لیے، تو دنیا سے جوڑنا تو نہیں ہے نا، اس سے جوڑنا ہے، اس کو ان ٹانکوں کی ضرورت ہے۔ دنیا سے جوڑ کے لیے ٹانکے لگاتے ہو، دنیا سے ڈیٹیچ ہو جاؤ، دنیا سے تعلق توڑو تو ادھر جڑتا ہے نا۔ وہ بڑی پرانی کہاوت ہے نا، بابا سب سے توڑ، بابا رب سے جوڑ، بابا سب سے توڑ، بابا سب سے توڑ اور رب سے جوڑ۔ ادھر ٹوٹے گا تو ادھر جڑے گا، جب تک ادھر تو جڑا ہوا ہے ادھر کہاں تو جڑے گا۔ تو آپ نے یہ 2 کام کر لیے، چلیں جی آپ گئے۔ یہ جو ایک 4 دیواری ہے اس کے گرد آپ 7 پھیرے لگا رہے ہیں،
یہ کس کی نقل ہے؟ کوئی کہے یار پاگل ہو، خالی مکان کے گرد چکر لگا رہے ہو؟ اچھا جی، پہلے 3 پھیروں میں ذرا پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلتے ہیں، دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، رمل بھی کر رہے ہیں، استباء بھی کر رہے ہیں، یہ کس کی نقل ہے؟ اچھا جی، پھر پانی پی رہے ہیں، حکم ہے پانی جب بھی پیو بیٹھ کے پیو، مگر وہ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں۔ کچھ پی لو، کچھ اپنے اوپر گرا لو، کوئی دیکھے تو کہ یار پاگل ہے، دیوانے، برتن بھرا ہوا ہے، منہ پہ بھی پھیر رہے ہیں، گرا بھی رہے ہیں، خالی عمارت کے گرد چکر بھی لگائے۔ اچھا جی، اب اس پہاڑی سے اس طرف جاؤ اور ادھر سے ادھر آؤ، 7 پھیرے وہ بھی لگاؤ۔ دیوانوں والی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھے کوئی تو یہی ہے، مجھے بتاؤ کس کی نقل ہے؟ احرام، تلبیہ، طواف، زمزم، صفا مروہ کی سعی، یہ سب اللہ والوں کی نقلیں ہیں، سب اللہ والوں کی اونچی نقلیں۔ فرشتوں نے اللہ کے عرش کا طواف کیا، 7 پھیرے لگائے۔ فرشتوں نے اللہ کے عرش کا، اونچی گئی ہے، یہ اس لیے کہلواتا ہوں یاد ہو جائے، توجہ ہو جائے، اللہ کے عرش کا طواف کیا، 7 پھیرے لگائے۔ اللہ خوش ہوا، اللہ نے فرمایا زمین پر میرا گھر بناؤ، تم نے یہاں پھیرے لگائے، میرے بندے وہاں پھیرے لگائے۔ اللہ کا گھر بن گیا، آدم علیہ السلام آئے، جبریل امین نے سکھایا، طواف شروع ہو گیا۔ یہ طواف کرنا اللہ کے بندوں کی نقل ہے، اللہ کے پیاروں کی نقل ہے۔ لباس، حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے جنت سے، اس وقت تک تو یہاں کو کپڑا بنانے والا تھا ہی نہیں کہ کپاس کا پھول ہو، اس کو نکالیں جی، اس سے روئی جمع کریں، پھر اس کا دھاگا بنائیں، دھاگا بنا کے کپڑا بنیں، یہ سارا سسٹم تھا اس وقت؟ اونچی نہیں، یہ اللہ کے نبیوں کی ادا ہے، انہوں نے کیا۔